أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك. عفا يعفو. دعا يدعو. معاف کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. لما أذنت لهم. لما واسطے اس چیز کے جو اجازت دی آپ نے ان کے لیے. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جائیں آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. تعلم حتی کا عطف پڑ رہا ہے اس پر، اور اب جان لیں جھوٹوں کو. لا یستأذنک الذین. استاذن یستاذن باب استفعال. نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. لا یستأذنک الذین. نہیں یار کیوں یؤمنون باللہ. لا کدوں ہے؟ کیوں جی لا نہیں نا؟ کیوں جی عبداللہ صاحب کی گل ہے؟ نہیں اتھے بھی کوئی نہیں، کتے بھی کوئی نہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو. انما یستأذنک الذین، اب ہے لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. صرف اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ورتابت ارتابا یرتابو باب افتعال. ورتابت قلوبہم، اور شک میں ہے دل ان کے. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں حیران پھر رہے ہیں. ولو ارادوا الخروج، اگر وہ ارادہ کریں نکلنے کا. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ وہ ضرور تیاری کریں گے اس کے لیے تیاری کرنا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے برا سمجھا ہے ان کا اٹھنا. انبعاث، انبعث ینبعث. فثبتہم، اس نے ان کو جما دیا، بٹھا دیا گھروں میں. ہاں جی، فثبتہم، گھروں میں ان کو روک دیا، جانے نہ دیا. وقیلا، اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلے بھی تم میں. ما زادوکم، وہ نہیں زیادہ کریں گے تم کو. الا خبالا، مگر فساد میں. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور البتہ وہ دوڑائیں گے تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنۃ، بغا یبغی، الحمدللہ. وہ تلاش کرتے ہیں تم سے فتنہ. یبغونکم وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ہی وہ لوگ ہیں جو بڑے غور سے سنتے ان کی باتیں منافقوں کی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل،
البتہ تحقیق ابتغا یبتغی، انہوں نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے آپ کے لیے امور معاملات، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق، وزار امر اللہ، اور غالب آ گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون، جب کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں، ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے جو کہتا ہے اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ فرماتے الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو پہنچے کوئی خوشحالی ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا، وہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، تحقیق ہم نے بنا لیا اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی، اسی تو پہلے بندوبست کر لیا، اسی گئے ہی نہیں سا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ پھیرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش ہونے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو، الا مگر ما کتب اللہ لنا، جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع لمبا ہے۔ شفیق الرحمان صاحب، محمد افضل چٹھا صاحب، ابو بکر خان صاحب، ظہور خان صاحب، سیرش خان صاحب، حافظ اجاز سلفی صاحب، سیرش خان ڈبل، شاہد عزیز صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ بخاری چل رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میرا تو یہ دل چاہتا ہے میں بیٹھ جاؤں، فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک حدیث پڑھاتا رہوں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں، وہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی۔ ہم سارا دن حدیثیں پڑھیں گے، پڑھیں گے، رات کو جلسے کریں گے، دن کو حدیث پڑھیں گے۔ جیسے میں آج صبح اذان کے بعد پہنچا ہوں، اذان کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، پھر مطالعے میں بیٹھ گیا، پڑھانے میں بیٹھ گیا، تو اب پڑھا رہا ہوں، ابھی پڑھا کے 2-3 اور جلسے کرنے، یعنی پھر جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری مساعی قبول فرمائے۔ پہلے جو لوگ تھے نا جی، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، سارا دن حدیثیں یاد کرتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے۔ ہاں جی عبداللہ صاحب، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مناقب الانصار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ذکر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کا بیان۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہے، معاویہ کی ماں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہے، ام حبیبہ کی ماں ہے جی۔ ہاں جی، اچھا، ماتت فی خلافت عمر، یعنی حضرت عمر کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وقال عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری حدثنی عروہ ان عائشہ قالت جاءت ہند بنت عتبہ قالت، آئی ہندہ بیٹی عتبہ کی نبی اسلام کے پاس۔ کب آئی؟ فتح مکہ والے دن۔
قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان علی ظہر الارض من اہل خباء نہیں تھا زمین پر کوئی خیمہ یعنی کوئی گھر احب الیہ زیادہ محبوب میری طرف ان تزل من اہل خبائک ان ان یزل من اہل خبائک کہ وہ زیادہ ذلیل ہوں آپ کے گھرانے سے، یعنی دنیا میں اسلام سے پہلے آپ کا گھرانہ مجھے سب گھرانوں سے برا لگتا تھا، برا ذلیل۔ ثم ما اصبح اليوم على ظہر الارض پھر ہو گیا آج کے دن زمین کی پیٹھ پر اہل خبائی احب الیہ یعنی کوئی خیمہ کوئی گھر اب زمین کی پیٹھ پر زیادہ محبوب نہیں ہے، زیادہ محبوب میری طرف کہ وہ معزز ہو آپ کے گھرانے سے۔ ان یحبوا من اہل خبائک ان یعزوا من اہل خبائک یہی سو پڑھے نا، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں یار، پھر بھی آپ کو نہیں آ رہا کہ جب میں مسلمان نہیں تھی تو آپ اور آپ کا گھرانہ مجھے ساری دنیا سے برا لگتا تھا، جب سے میں مسلمان ہو گئی ہوں آپ مجھے ساری دنیا سے عزیز لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں۔ قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل مسیک مسی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول خامد کی شکایت کرنے لگی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مسیک مانا یعنی روکنے والا، مال روکنے والا، مراد بخیل۔ فهل علی حرج ان اطعم من الذی له ایالنا کیا ہے مجھ پہ کوئی حرج ہے کہ میں کھلاؤں اس کے مال سے اپنے بال بچوں کو؟ قال لا اراہ الا بالمعروف اور مایا معروف طریقے کے ساتھ، مال ضائع نہیں کرنا، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی بیوی معروف طریقے سے اپنے خامد کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل زید بن عمر بن نفیل کی حدیث کا واقعہ۔ حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ زید بن عمر بن نفیل کو ملے بأسفل بلدہ ہاں بأسفل بلدہ بلدہ ایک وادی جگہ کا نام ہے، اس کے نچلے حصے میں، قبل ان ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان ينزل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوحی اس سے پہلے کہ نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی۔ فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ فابى فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ فابى ان يأكل منها۔ سفرۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دسترخوان پیش کیا گیا، آپ نے انکار کیا کہ اس سے کھائیں۔ ثم قال زید انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم۔ زید کہنے لگے، زید کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی بڑھنے والے ہیں، میں نہیں کھاتا جو تم ذبح کرتے ہو اپنے بتوں کے نام پہ، ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ، اور میں تو وہ کھاتا ہوں جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ وان زید بن عمرو وکان یعیب وکان وا تو کوئی نہیں، وَإِنَّ زید بن عمرو کان یعیب علی قریش، زید بن عمر تھے عیب لگاتے قریش پر، ذبائحہم ان کی کس چیز کا عیب لگاتے؟ ان کی ذبح کردہ چیزوں، جو وہ چیزیں ذبح کرتے تھے نا بتوں کے نام پہ، ہاں جی، وہ انہیں معیوب لگتی تھی۔ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اللہ نے عقل دی، کہنے لگا زید دیکھیں بکری کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، اور نازل کیا آسمان سے بکری کے لیے پانی۔ وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ،
اور اگائے اس کے لیے زمین سے یعنی گھاس وغیرہ چارہ. ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ علیہ. اللہ غیر اسم اللہ ہے، پھر تم اس کو ذبح کرتے ہو بغیر اللہ کے نام کے، یعنی بتوں کے نام پہ. پیدا اللہ نے کی، ہاں جی، اس کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ نے کیا، اب ذبح کرتے ہو بتوں کے نام پہ، غیروں کے نام پہ، غیروں کے نام پہ. انکارا لذالک و اعظاما لہ قال موسیٰ. پیچھے پڑے انکارا پیچھے، ہاں انکار. لذالک و اعظاما لہ. یہ کیوں کہتے؟ اس کا انکار کرتے ہوئے اور اس کو بہت بڑا اپنے اوپر گناہ سمجھتے ہوئے. قال موسیٰ حدثنی سالم بن عبداللہ ولا اعلم کیوں الا جی، یحدث. سانو نعمت اللہ دیندا ہے نا، ہاں جی، تے اسی نظراں نیازاں چھاڑ دینے ہیں غیر اللہ دے نام دیاں. فقال موسیٰ حدثنی سالم بن عبداللہ ولا اعلم الا یحدث به عن ابن عمر ان زید بن عمرو بن نفیل خرج الى الشام يسأل. زید بن عمر بن نفیل گیا شام، پوچھ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، یعنی اصل دین کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا. یسالو یسأل عن الدین ویتبعہ. دین کے بارے میں اور اس کی پیروی کرنا چاہتا تھا، یعنی مجھے اصل دین مل جائے. فلقی عالما من الیہود. تو وہ زید ملا ایک یہودی عالم کو، فسألہ عن دینہم. اس سے سوال کیا ان کے دین کے بارے میں. فقال انی لعلی ان ادین دینکم. فقال انی لعلی لعلی ان ادین دینکم. زید کہنے لگے شاید کہ میں اختیار کر لوں تمہارا دین یعنی یہود کا. فاخبرنی. فقال لا تکون مجھے علی خبر دیننا. دیجئے کیسے وہ دین مجھے ملے گا. فاخبرنی. فقال لا تکون علی دیننا حتی ناخذ وتتاخذ. حتی تاخذ بنصیبک من غضب اللہ. اس نے کہا یہودی نے تو ہمارا دین نہیں اختیار کر سکتا یا تک کہ تو لے لے جو تیرا حصہ ہے اللہ کے غضب سے. لو. قال زید ما افر الا من غضب اللہ. اس نے کہا اللہ کے غضب سے تو میں بھاگ کے ادھر آیا ہوں، رب دے غصے تو بچن واسطے تو میں بھجیا پھرنا، تو پھیرن ہے، اللہ دا غصہ تے لینا پائے گا. ولا احمل من غضب اللہ شیئا ابدا. اور نہیں میں لوں گا اٹھاؤں گا اللہ کے غصے سے کبھی بھی. وانا استطیع فهل تدل. انا استطیع، سارا ہی غلط ہے. وانا استطیع، میں کیسے اس کی طاقت رکھتا ہوں. فهل تدلنی علی غیرہ. مجھے بتا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس کچھ نہیں مجھے کسی اور کا پتہ بتا دو. قال ما اعلم الا ان تكون حنیفا. اس نے کہا میں نہیں جانتا مگر یہ کہ تو ہو جائے حنیف. قال زید وما الحنیف. اس نے کہا حنیف کیا ہے؟ قال دین ابراہیم لم تکن یہودیا ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمان. ابراہیم کی پیروی کر لو. ولا یعبد الا اللہ. فخرج. اور وہ نہیں عبادت کرتے تھے مگر اللہ کی. فخرج زید فلاقی عالما من النصارى. اچھا، زید نکلے تو ملے ایک عیسائی پادری کو، عالم کو. فذکر مثلہ فقال لن تکون علی دیننا حتی تأخذ. اس نے ذکر کیا ایسا ہی، تو وہ عیسائی کہنے لگا تو ہرگز نہیں ہمارے دین پہ آ سکتا یا تک کہ تو لے لے، حاصل کر لے. حتی تأخذ بنصیبک من لعنت اللہ. اپنا حصہ اللہ کی لعنت سے. قال ساڑھے ورگا لعنتی بان. قال ما افر الا من لعنت اللہ. اور اس نے کہا اللہ کی لعنت سے تو میں بھاگتا پھرتا ہوں، ولا احمل من لعنت اللہ ولا. اور میں اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. ولا من غضبہ شیئا ابدا. وانا استطیع. اور میں کیسے اس کی طاقت رکھتا ہوں. فهل تدلنی علی غیرہ.